اور یہاں تو حال یہ کہ نماز گئی اور عاشق رسول ہے. نماز کے بغیر کوئی عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک کا دامن تھام لیا ہے. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. جس قوم کا ہنسنے کی بات نہیں، نہ یہ کوئی مشاعرہ ہے، نہ میں کوئی شاعر ہوں، نہ یہ کوئی کامیڈی شو ہے، نہ یہاں ہنسنے کی کوئی بات ہے. یہ احتساب کا مقام ہے. آپ نے کسی مقرر کو نہیں بلایا، آپ نے کسی دل جلے فقیر کو بلایا ہے. اس لیے میں یہ کبھی کہنے نہیں آؤں گا کہ ہمارے چہرے دیکھو اور جنت میں جاؤ. یہ جھوٹے تسلیاں میں اپنی قوم کو کبھی دینے کا عادی نہیں ہوں. جن کے چہرے دکھا دکھا کر جھوٹے تم جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہو قوم کی خوشی کے لیے، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جس کا چہرہ تم دکھا رہے ہو؟ کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہیں جائے گی؟ اتنے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں؟ پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے اور ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، ہاتھ سے جنت نہیں جاتی. اتنی جنت فن کرا کر لائیں. رسول اللہ کے دور کے بندے جوان قہقہا لگا کے ہنس رہے ہیں. حضور سواری سے اتر پڑے، پوچھتے ہیں کیا جنت کی ٹکٹ مل گئی؟ جنت میں جانے کی بشارت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا جو جنت میں جانے کی جس کو بشارت نہ ملی اور وہ قہقہا لگا کے ہنس رہا ہے، مجھے حیرت ہے. جس کو جنت میں جانے کا اذن نہیں ملا وہ قہقہا لگا کے ہنسے، حضور اس میں تعجب کرتے ہیں. اور جو پوری رات ننگی پکچر دیکھ کر بھی جس کے ہاتھ سے جنت نہ جائے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ جو اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ قادریت اتنی سستی نہیں ہے کہ میرا کپڑا پکڑ کر تمہیں قادریت مل جائے. قادریت اور چشتیت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر مل جائے. یہ دل جلے کے جملے اگر خراب لگے تو معاف کر دینا اڑیسہ والوں، لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ہم نے مذہب کو جتنا ہلکا سمجھا اتنا مذہب ہلکا نہیں ہے. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کو محبوب رب العالمین ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عائشہ صدیقہ جو روٹ کے بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول بے چین ہو جاتے تھے. وہ عائشہ صدیقہ جو چپ ہو جائے تو جس کو بلوانے کے لیے حضور جتن کرتے تھے وہ عائشہ صدیقہ. اللہ اکبر. جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ آنسو پوچھتے تھے وہ عائشہ صدیقہ. ان کے بارے میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ جب وہ اللہ کے خوف سے قیامت کی تکلیفوں کو یاد کر کر کے روتی تھی تو دوپٹہ ایسے بھیگ جاتا تھا کہ ہمیں نچوڑنا پڑتا تھا. دوپٹہ دھونے کے بعد نچوڑتے تو پانی ٹپکتا ہے، لیکن عائشہ کا دوپٹہ دھویا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کی آنسوؤں سے نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا پانی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہوتی تھی. مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہم نے دین کس کو سمجھا؟ دین کو کیا سمجھا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہے، پھر بھی ہم غوث اعظم کے غلام، ہم رسول اللہ کے غلام. عورتوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہے، پھر بھی رسول اللہ کے غلام. ننگی پکچریں فیس بک یوٹیوب کا مس یوز کرتے رہے. سوچو تو صحیح، میں حیران ہوں. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع فرما دے، جو غوث اعظم بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا. جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ قبرستان غوث پاک کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ان کو دفن مت کرو جو نماز نہیں پڑھتے. تو جب بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا گوارا نہیں تو بے نمازیوں کو قادری سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ آپ جو چاہیں اپنے لیے ڈگریاں تراش لیں، ایسے نہیں ہوگا قیامت کے دن. بے نمازی ہو کر آپ اپنی قادریت غوث پاک کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے. آپ جلسے کے ناظم کے سامنے کچھ بھی ثابت کر لیں، آپ اپنے دور کے خطیب اور ادیب کے درمیان کچھ بھی ثابت کر لیں،
وہاں تو بہت بڑی بارگاہ ہے.